جب اسکولوں اور کالجوں میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے بے حیائی کرنے لگے، جب یہ حالات آ جائیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے ایسے وائرس بھیجے گا، ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا کہ تمہارے باپ دادا ان کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ ابھی کورونا ختم نہیں ہوا ہے، یہ الگ بات ہے۔ بنگال میں کورونا نہیں ہے، کیوں صاحب؟ بنگال میں چناؤ چل رہا ہے۔ کہتے ہیں نا جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں، اور جہاں پہ چناؤ ہے وہاں کوئی کڑائی نہیں۔ جہاں چناؤ ہو رہا ہے وہاں کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ مہاراشٹر میں چلے جائیے، بڑی دقت ہو رہی ہے، فلائٹ سے کوئی جا رہا ہے جانے نہیں دے رہے، کئی جگہوں پہ لاک ڈاؤن لگ گیا ہے مہاراشٹر میں۔ تو کورونا کا ہم نے معاملہ دیکھا۔ ابھی 2 دن پہلے بنارس میں میری اپنی سگی خالہ، زیادہ ان کی ایج نہیں ہے، 40 سے 45 سال ان کی ایج ہوگی، میری سگی خالہ ہے، اچانک ان کے ہاتھ پیر میں حرکت بند ہو گئی۔ بالکل صحیح سلامت ہے، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کے یہاں لے کے گئے، چیک اپ کیا گیا، کوئی بات نہیں ہے۔ اور بڑے ڈاکٹر کے یہاں گئے، چیک اپ کیا گیا، پتہ لگا کہ ایک وائرس ہے، اور اس وائرس کا یہ اثر ہے کہ ہاتھ پیر ہل نہیں رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، پیشاب پاخانہ سب کچھ بستر پہ ہو رہا ہے، نہ ہاتھ ہل رہا ہے نہ پیر ہل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایسی ایسی بیماریاں اور ایسے ایسے وائرس آ رہے، ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، ہمارے باپ دادا نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا، کبھی جانا بھی نہیں تھا، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ایسی بیماری آئے گی، ایسا وائرس آئے گا، پورا ہندوستان، پورا بھارت، پوری دنیا بند ہو جائے گی، مسجدیں بند ہو جائیں گی، مدرسے بند ہو جائیں گے، سب کچھ پوری دنیا تھم جائے گی، ریلوے، ٹرین، فلائٹ سب بند ہو جائیں گے۔ ہم نے وہ وائرس بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب بے حیائی کرو گے، جب عریانیت کرو گے، جب ننگے پن پر اتر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ایسے وائرس اور ایسی بیماریاں بھیجے گا تمہارے باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا وَمَا لَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ۔ اور جب تمہارے اندر چوری آ جائے گی، بے ایمانی آ جائے گی، بیاج خوری آ جائے گی، سود خوری آ جائے گی، جب تم سود کھانے لگو گے، حرام کھانے لگو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار کو پریشانی میں ڈال دے گا، تم بھوک سے تڑپنے لگو گے۔ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب دیکھا تھا، اس میں ایک عذاب یہ بھی دیکھا تھا آپ نے کہ خون کی ایک نہر ہے، خون کی ایک ندی ہے، اور ایک آدمی خون کی ندی کے اندر تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں بڑے بڑے پتھر بھرے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا ہے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، یہ بیاج خور ہے، یہ بیاج کھانے والا ہے۔ آج مسلمانوں میں سود کھانے کا رواج بھی بڑھ رہا ہے میرے بھائی۔ پیسے کی لالچ، دولت کی لالچ آج ہمیں حرام کھلا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو حرام کھلا کر کے ان کی زندگی برباد مت کرو۔ اپنے بچوں کی کمائی، اپنے بچوں کی رگوں میں حرام کا خون مت دو۔ اللہ کی قسم تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی، تمہارے روزے قبول نہیں ہوں گے، تمہارے صدقہ اور خیرات قبول نہیں ہوں گے، تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی اگر اپنے بچوں کو حرام کھلاؤ گے۔ آج سود اور بیاج کھلا رہے اپنے بچوں کو۔ طرح طرح کی گورنمنٹ کی اسکیمیں آتی ہیں، بینکوں کی اسکیمیں آتی ہیں، ہم ذرا سے فائدے کے لیے سود اور بیاج کا پیسہ اپنے گھر میں لاتے ہیں۔ خبردار، سود اور بیاج کا پیسہ اگر گھر میں لاتے ہو تو اللہ کی وعید کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کی وعید کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہاری دعائیں، تمہاری نمازیں، تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی میرے پیارے بھائی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے، چوری آ جائے، بے ایمانی آ جائے، حرام خوری آ جائے، تو اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے آزمائے گا کہ اس قوم کے کاروبار پر مندی کی مار پڑ جائے گی اور لوگ بھوکے مرنے لگیں گے۔ وَمَا لَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کسی قوم کے اندر لوگ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں دیں گے، اپنے پیسے کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، تو اس قوم کے اوپر آسمان سے بارش نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ہم اور آپ صحیح طریقے سے نکالتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا نکالتے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے،
زکات لینے والے ہمارے گھر آتے ہیں اور ان کو ہم ذلت کے ساتھ کھڑا کر کے، آپ بامبے میں چلے جائیے، آپ بنگلور میں چلے جائیے، جو ہمارے مولوی لوگ، مدرسے والے لوگ یہ زکات لینے کے لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے دکاندار لائن لگا کر کے فقیروں کی طرح اور مانگنے والوں کی طرح لائن لگا کر کے ان کو زکات دیتے ہیں۔ ارے تجھے تو احسان ماننا چاہیے، تجھے تو احسان ماننا چاہیے کہ تیرے گھر پہ آ کر کے وہ تجھ سے زکات لے رہا ہے، مگر تو اسے فقیروں کی طرح لائن لگا کے زکات دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جب تم زکات اپنے مال کی صحیح طریقے سے نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کرنا بند کر دے گا۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب کسی قوم کے اندر علماء قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، جب کسی قوم کے اندر لوگ اپنی اپنی رائے پر چلیں گے، اپنے اپنے عقل پر چلیں گے، قرآن اور حدیث پر نہیں چلیں گے، اِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس قوم کے لوگوں کو آپس میں لڑا دے گا، فرقہ فرقہ کر دے گا۔ آج بھارت میں مسلمان لڑ رہے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، محبت سے اسلام کی دعوت پیش کرو، لوگ آپ کی بات کو مانیں گے اور سنیں گے۔ ابھی پرسوں 2 دن پہلے بنارس کے قریب میں میرا ایک پروگرام ہوا، اور آپ یقین جانیے پروگرام ان لوگوں نے کرایا جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، جو ہماری شکل دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے یوٹیوب سے میری تقریر سنی تھی، انہوں نے مجھے فون کیا، مولانا ہم اپنے جلسے میں آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں آپ لوگ کس مسلک کے ہیں؟ بولے ہم بریلوی مسلک کے ہیں، بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، لیکن ہم آپ کی تقریر کرانا چاہتے ہیں، آپ آئیے، آپ اچھی تقریر کیجئے، اصلاحی تقریر کیجئے، ہم آپ کو بلائیں گے۔ اور آپ یقین مانیے وہ تقریر آج یوٹیوب پر آ چکی ہے، 2 دن پہلے کی بات ہے، میں نے تقریر کیا اور اپنی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے رکھی۔ میرے بھائیوں، محبت سے، پیار سے ہم غیر مسلک کے لوگوں کا بھی دل جیتیں اور قرآن حدیث کی دعوت کو پیش کریں تو انشاءاللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ ہم نفرت کی بات کریں گے، ہم لڑانے کی بات کریں گے، ہم بدتمیزی کی بات کریں گے، ہم بد اخلاقی کی بات کریں گے، تو جو ہمارے قریب آنے والا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو محبت سے، اخلاق سے، جو نبی کا طریقہ تھا اس طریقے سے اپنے قریب لائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے جب لوگ اور طریقے سے فیصلہ کرنے لگیں گے تو ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ دوری پیدا کر دے گا۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، رب